بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دولت اور پیسہ حاصل کرنے کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور ہر روز مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگوں کا جیب اور بٹوا پرس پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ لوگوں کا جیب پیسوں سے بھرا رہے گا، کبھی بھی آپ لوگوں پر محتاجی اور تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی سب سے پہلے سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤں، دولت کماؤں، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا، لیکن میرے پاس دولت اور پیسہ ہونا چاہیے اور بے شمار ہونا چاہیے تاکہ میری دل کی ہر مراد پوری ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حرام کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ جتنا بھی حرام کا پیسہ کمائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ پیسوں اور دولت کی ضرورت پڑے گی، آپ لوگوں کی زندگی کی ضروریات بڑھے گی، آپ لوگوں کا خرچہ بڑھے گا، تو آپ لوگوں کو مزید پیسوں کی ضرورت ہوگی اور آپ لوگ مزید حرام پیسہ کمانے کی تگودو اور کوشش کرتے رہو گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو انسان دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد دولت اور پیسہ بن جائے تو اس کا پیٹ کبھی بھی دولت سے اور دنیا کمانے سے نہیں بھرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو دولت اور پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اگر ایسے انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسرے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اگر دوسرا سونے کی وادی مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں لگا رہے گا، اور اس کا پیٹ دولت اور پیسہ کمانے سے نہیں بھرے گا، وہ اور زیادہ کمانے کے لیے تگودو اور کوشش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کسی بھی چیز سے نہیں بھرتا۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ہمارے حکمران جس کی پوری زندگی دنیا اور دولت کمانے میں گزری، جن کے پاس اتنا دولت اور پیسہ موجود ہے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے حکمران ابھی بھی دولت اور پیسہ کمانے کے پیچھے ہے، دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک حدیث ہمارے ملک کے حکمرانوں پر مکمل طور پر فٹ ہو رہی ہے۔ محترم دوستو، دین اسلام نے کبھی بھی انسان کو دولت، پیسہ اور دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ دولت اور دنیا کمانا بعض اوقات انسان کے لیے عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد کو کراس کیا جائے تو پھر وہی عمل سزا اور نافرمانی کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا، پیسہ، دولت اتنا کمائے کہ زندگی کی ضرورت پوری ہو سکے، اور یہی دولت، پیسہ حلال طریقے سے کمانا نہ صرف دنیاوی کاموں میں مدد دیتی ہے بلکہ اجر و ثواب بھی اس پر عطا کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ لوگوں کو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جسے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کریں تو مغرب کی نماز کے ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہیں پر بیٹھنا ہے اور 101 مرتبہ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسے آپ لوگوں نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی ابتدا میں اور آخر میں اگر آپ لوگ درود پاک پڑھنا چاہے تو آپ لوگ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔
طاق عادت میں درود پاک پڑھیے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں 101 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ ہمارے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث نے ہمیں خود ارشاد فرمایا۔ اس نے فرمایا کہ میں نے خود اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اور اس کی برکت سے کبھی بھی مجھے پیسوں کی تنگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غیبی خزانوں سے دولت پیسہ عطا فرمایا۔ اگر آپ لوگ بھی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفے پر عمل کرو گے تو کبھی بھی آپ لوگوں کی معاشی تنگی نہیں ہوگی، دولت پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ لوگوں کو دولت اور پیسہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور جسم پر پیر لیتے تھے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص پڑھ کر سونا شیطانی اثرات سے بھی انسان کو محفوظ کر لیتا ہے اور نظر بد سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک بار شخص پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے اس عمل کی تائید فرمائی ہے۔ میرے دوستو، سورہ اخلاص ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے مؤثر ہے۔ اگر کوئی انسان نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہو، نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا ہو، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، تو اس سے شفا پانے کے لیے بھی سورہ اخلاص کا پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ اگر کسی انسان پر نظر بد کا اثر ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کر لینا چاہیے، انشاءاللہ ہر قسم کے نظر بد سے اس کو نجات ملے گی۔ سورہ اخلاص کا پڑھنا قرآن پاک کا نچوڑ ہے، یہ جنت کا ذریعہ ہے، یہ ہر قسم کی بیماری سے شفا کا سبب ہے، اور یہ آپ کو ہر قسم کی نقصان سے بھی حفاظت کر لیتی ہے۔ سونے سے پہلے بھی سورہ اخلاص کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھا کرے، کیونکہ 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔